تو آج دنیا کے اندر ہم سلام کثرت سے کر کے اپنے گھر کو جنتی گھر بنا سکتے ہیں، اپنے گھر کا ماحول خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ ہمارے گھر میں سلام کی آواز، اچھے اچھے کلمات کی آوازیں آنی چاہیے، بری آوازیں، برے کلمات، گالم گلوچ، یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے۔ پھر ایک دوسرے سے محبت بھی پیدا ہوگی، پھر شیطان کو دخل اندازی کا موقع نہیں ملے گا۔ تو سلام اگر گھر میں کہیں گے تو بہت سارے لوگ انہوں نے تجربہ کیا ہے، جس گھر کے اندر زیادہ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان کو علماء بتاتے ہیں کہ اپنے گھروں میں سلام کثرت سے کہو، کثرت سے سلام کہو گے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، گھر کا ماحول بڑا معطر ہو جائے گا، بغض ختم ہو جائیں گے۔ تو سلام کرنے کے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں، 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا تم اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک ایمان نہ لے آؤ، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اس وقت تک تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ اور پھر فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموہ تحاببتم، میرے صحابہ تمہیں ایک کام بتاؤں، ایک نسخہ بتاؤں، ایک عمل بتاؤں جس پر عمل کر کے تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ فرمایا افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو پھیلا دو، سلام کو عام کر دو۔ جب سلام عام کرو گے محبتیں پیدا ہوں گی، محبتیں پیدا ہوں گی، ایمان آئے گا، ایمان آئے گا جنت ملے گی، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو گویا کہ سلام جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، سلام جنتی عمل ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ فرمایا سلام کو عام کر دو، لوگوں کو کھانا کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، رشتہ داریاں ملایا کرو، توڑا نہ کرو، اور رات کے وقت تہجد پڑھا کرو۔ لوگ سوئے ہو تہجد پڑھا کرو، نوافل پڑھا کرو، تدخلوا الجنۃ بسلام، سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ اللہ کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ ان سب احادیث کے اندر جتنی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ سلام جو ہے یہ ایک ایسا بنیادی عمل ہے جو انسان کو جنت کے راستے پہ لے جاتا ہے، جو بندے کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جس گھر کے اندر یہ سلامتی عام ہو جائے وہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، وہاں اللہ کی برکتیں آتی ہیں، وہاں سے بے برکتی، نحوست، تنگ دستی اور دیگر کئی بیماریاں اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے۔ پورے گھر کے ماحول کو اللہ تعالیٰ بڑا خوبصورت بنا دیتے ہیں جس گھر کے اندر سلام کثرت سے کہا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا راہ گزرتا بندہ بیٹھنے والے کو سلام کہے، چھوٹے بڑوں کو سلام کہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو سوار ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک بندہ پیدل چل رہا ہے، ایک بندہ سواری پہ جا رہا ہے، سلام کہے گا، وہ جو شیطان بعض دفعہ انسان کے دل میں، دماغ میں بڑا پن لے آتا ہے، تکبر لے آتا ہے اور گھمنڈ پیدا کر دیتا ہے اپنی سواری کا، پیسے کا، وہ ختم ہو جائے گا۔ ایک بندہ بڑی مہنگی گاڑی پہ جا رہا ہے، اگر وہ جاتے جاتے لوگوں کو سلام کہے گا نا تو وہ جو خمار ہے نا شیطان ذہن میں لے آتا ہے وہ ختم ہو جائے گا کہ میں بہت عمدہ گاڑی میں بیٹھا سواری کر رہا ہوں، اس کی بڑی برکت ہے۔ ایک پیدل چل رہا بندہ، اس کے پاس سواری نہیں ہے، کمزور ہے اس سے مالی حالت میں، اس کے پاس اللہ نے بہترین سواری دی ہے، سلام کہے گا، نیکیاں بھی ملے گی، صلہ رحمی بھی ہوگی اور حق بھی ادا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ دل سے تکبر اور یہ نفرت جو ہے ختم ہو جائے گی۔ بڑی برکت ہے سلام کے اندر،
بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تو یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بچوں، چھوٹے بچوں کو بھی سلام کہتے ہیں. ہم بعض دفعہ اگنور کر جاتے ہیں، یار یہ چھوٹا بچہ ہے. چھوٹے بچوں کو نبی علیہ السلام سلام کہتے تھے. حضرت انس کہتے ہیں نبی علیہ السلام بچوں کے پاس سے گزرے فسلم علیہم، آپ نے ان کو بھی سلام کہا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو. اسی طرح ہمارے اندر ایک یہ کمزوری ہے، ہم اپنے جاننے والے کو سلام کہتے ہیں، جس کو جانتے نہیں اس کو سلام نہیں کہتے. حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا سلام کر الا من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتا ہے اس کو بھی سلام کر، جس کو نہیں جانتا اس کو بھی سلام کر. ہاں یہ پتا ہو کہ یہ مسلمان ہے. اگر کوئی غیر مسلم ہے، یہودی عیسائی ہے، تو اس کو سلام کے اندر پہل نہیں کرتی. یہ بھی حکم ہے شریعت کا، لا تبدأوا اليہود ولا النصارى بالسلام، یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہ کرو. اگر وہ سلام کہیں تو تم ان کو جواب میں کیا کہو؟ وعلیکم. اس لیے کہ بعض دفعہ کئی اہل کتاب یا کئی ایسے لوگ نا وہ بد دعائیہ کلمات کہتے تھے سلام کی جگہ، السلام علیکم کہہ دیتے تھے آپ. بلکہ نبی علیہ السلام کو آ کر ایسے ہی کہا کچھ لوگوں نے، تو آپ نے کہہ دیا وعلیکم. اور تم پر بھی ہو، جو تم نے میرے بارے میں بات کی ہے، دعا کی یا بد دعا کی، وہ تمہارے لیے بھی ہو. تو یہود و نصارہ کو سلام میں پہل نہیں کرنی. اس کے علاوہ ہر مسلمان کو سلام کہنا یہ دوسرے مسلمان کا حق ہے. اس کا اہتمام کثرت سے کیا کریں. ایک دوسرے کے پاس سے گزرتے وقت، آتے جاتے وقت، حتیٰ کہ گھر میں بیٹھے اٹھ کے باہر جانے لگے پھر بھی سلام کو. مجلس میں بیٹھے باہر جانا سلام کہہ کے جاؤ، آئے ہیں سلام کہہ کے بیٹھو. یہ خوبصورتی ہے، یہ تحفہ ہے، یہ اسلام کی علامت ہے، یہ مسلمانوں کا آپس میں شعار ہے. یہ علامت ہے کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، دین سے محبت کرنے والے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. تو اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کا ماحول خوبصورت بن جائے، دینداری والا بن جائے، پیار محبت والا بن جائے، میاں بیوی کی آپس میں نچاکی نہ ہو، باپ بچوں کی نہ ہو، بہن بھائیوں کی نہ ہو، اولاد ماں باپ کی نہ ہو، تو سارے ایک دوسرے کو سلام کہا کریں. اپنی بیوی کو سلام کہے، وہ آپ کو سلام کہے. اپنے بچوں کی عادت بنا دے کہ جب بھی گھر میں آنا ہے سلام کہہ کے آنا ہے، جب گھر سے جانا ہے سلام کہہ کے جانا ہے. بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو دعائیہ تو ہیں لیکن سلام نہیں ہے. کچھ لوگ خدا حافظ کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ سلام نہیں ہے. نہ یہ ملاقات کا تحفہ یا نہ آنے جانے کی یہ دعا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا. عرب لوگ بھی عربی زبان کے اندر کہتے تھے انعم اللہ بک عیدا، انعم اللہ علیک صباحا، اللہ تیری صبح خوبصورت کر دے، اللہ تیری آنکھیں ٹھنڈی کر دے. دعائیہ کلمات ہے نا، لیکن یہ سلام نہیں ہے. وہ جو 30 نیکی ہے نا وہ سلام کہنے سے ملے گی، اور وہ جو صحیح برکت ہے اللہ کی طرف سے وہ اس سلام کے اندر جو اللہ کے نبی نے سکھایا ہے. اس کا اہتمام کریں، اس سلام کو عام کریں، سنت کو زندہ کریں. موبائل پہ بات کرتے وقت سلام سے بات کا آغاز کریں، ہیلو ہائے نہ کریں. یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے. مسلمان کا ایک دوسرے سے السلام قبل الکلام، کلام سے پہلے سلام ہے. اس لیے اپنی زندگی میں سلام کو داخل کر لیں، اپنے گھر میں سلام کو عام کر دیں، اپنے معاشرے کے اندر سلام کو عام کر دیں. آپ کا کوئی ادارہ ہے، آپ کی دکان ہے، آپ کا کوئی جو ہے نا کوئی بھی جگہ ہے، وہاں لوگ زیادہ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، اس قدر اہتمام کرو کہ آپ سلام کی تبلیغ کرنے والے بن جائیں. تو اس لیے یہ چیز ہمیں ہمارے گھروں کے ماحول کو خوبصورت بنا سکتی ہے. ہمارا گھر اسلامی گھر بن سکتا ہے، اس میں شیطان کے اثرات ختم ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سلام والے عمل پر بھی بہت زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح
اپنے گھروں کو کے ماحول کو اسلامی بنانے کے لیے ایک تیسری چیز ہے کہ اپنے گھر کے اندر نفل نماز کا اہتمام کریں. اپنے گھر میں نفل نماز کا اہتمام کریں. یہ چیز بڑی باعث برکت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا. صحیح بخاری مسلم کی روایت. آپ نے فرمایا اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی رکھو. اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم، اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھو. ولا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبریں نہ بناؤ. قبرستان کے اندر نمازیں نہیں ہوتی. اپنے گھر میں نفلی نماز کا اہتمام کرو. یہ بھی اللہ کی طرف سے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. یہ بھی اللہ کا فضل ہے. باہر والا دروازہ کھلا ہوا ہے اوپر جانے کے لیے. جن بھائیوں کو جگہ نہیں مل رہی یہاں اوپر چلے جائیں. تو یہ بھی باعث برکت ہے گھر کے اندر نوافل کا اہتمام کرنا. بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ نفلی نماز بہترین وہ ہے جو انسان اپنے گھر میں ادا کرے. فرضی نماز مسجد میں، سنت نوافل اپنے گھر میں. عورتوں کو بھی چاہیے، عورتیں تو ویسے بھی نمازیں گھروں میں ہی ادا کرتی ہیں. تو گھر کے اندر ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے، آرام دہ بنانے کے لیے گھر کے اندر نماز کا اہتمام کریں. نوافل گھر میں پڑھیں. اللہ کی رحمت اترے گی، اللہ کی برکتیں آئیں گی، رزق میں فراوانی آئے گی، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری بیماریاں ختم ہو جائیں گی، بہت ساری تکلیفیں اللہ دور کر دے گا. اپنے گھروں کے اندر نفل نماز کا اہتمام کیا کرو. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته. آپ نے فرمایا جب تم مسجد میں اپنی نماز مکمل کر چکو، مسجد کے اندر اپنی نماز مکمل کر لو، یعنی آپ نے فرضی نماز پوری پڑھ لی ہے، فَلْيَجْعَلْ لِبَيْتِهِ نَصِيبًا مِنْ صَلَاتِهِ، کچھ حصہ، کچھ نصیب اپنے گھر کے لیے بھی باقی رکھے. کوئی 2-4 سنتیں گھر میں جا کے پڑھے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر سنتیں گھر میں پڑھتے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ آپ سنتیں پڑھ کے تشریف لاتے اور گھر جا کر سنتیں پڑھتے تھے. جو سنن موقدہ ہے نا، ظہر سے پہلے 4 ہے، ظہر کے بعد 2 ہے، مغرب کے بعد 2 ہے، عشاء کے بعد 2 ہے، فجر کی نماز سے پہلے 2 ہے. یہ سنن موقدہ، ان کا اہتمام بھی اپنے گھر میں کرنا چاہیے. گھر سے پڑھ کے آئیں. جو بعد والی گھر میں جا کے پڑھیں، یہاں اگرچہ مسجد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کچھ حصہ ضرور رکھ لیں. اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ اگر آپ سنتیں مسجد میں بھی پڑھتے ہیں تو اپنے گھر کے اندر رات کے وقت نفل نماز کا اہتمام کریں، تہجد کا اہتمام کریں. آپ دیکھیں نا، اندازہ کریں کہ مسجد نبوی کے اندر ایک نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 1000 نماز کے برابر. اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو ترغیب دلائی ہے کہ اپنی نفلی نماز گھر میں پڑھو. باوجود اس کے کہ وہاں ایک نماز 1000 کے برابر ہے، اس کے باوجود آپ نے کہا کہ نفلی نماز کا اہتمام اپنے گھروں میں کرو، تاکہ تمہارے گھروں میں بھی اللہ کی رحمت نازل ہو، تمہارے گھر بھی بابرکت بنے، مبارک بن جائیں، اور ان سے وہ شر اور جو فتنے ہیں وہ ختم ہو جائیں، شیطانی اثرات ختم ہو جائیں. اپنے گھر کے اندر بھی اہتمام کرو نماز کا. اسی طرح آپ نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ فِي بَيْتِهِ مِنْ صَلَاتِهِ خَيْرًا. اس کے اپنے گھر میں نماز پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس گھر میں خیر نازل کر دے گا، خیر عطا فرما دے گا. اور خیر کیا ہے؟ ہر طرح کی خیر. مالی خیر بھی اللہ دے گا، بدنی خیر بھی دے گا، روحانی خیر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا. تو اس لیے یہ ایک بڑا خوبصورت عمل ہے اپنے گھروں کے ماحول کو صحیح رکھنے کا، کہ اپنے گھر میں نوافل کا اہتمام کیا جائے. اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق عطا فرمائے.